جو کسی کا عیب ہے اس کے بارے میں کہا پردہ ڈالو، معاف کر دو، اور جو عیب ہے ہی نہیں یا عیب ہے مگر اس میں اس کا قصور نہیں، وہ عیب اس کو لگاؤ گے تو یہ جرم کئی گنا ملٹی پلائی ہو جاتا۔ وہ قدم قدم پہ جملے جملے میں تانے دے رہے ہوتے ہیں، عیب لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جھوٹ بولا تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا غلط لقب بولنا، کسی کا غلط الٹا نام لینا، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان جرموں سے، ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھو صغیرہ گناہوں پر رب ذوالجلال نے یہ فضل کیا ہے کہ ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وضو کا کیا تو گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی تو گناہ معاف ہو گئے۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جب رب فرماتے ہیں جس نے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے جرموں کا ذکر میں نے آج کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق من ماء دافق، اچھلنے والے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی بار کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، مما خلق، کس چیز سے بنایا گیا؟ دیکھتے نہیں ہو تم؟ کس بات پہ تکبر کرتے ہو اور کس بات پر دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو؟ تمہارا آغاز کیا ہے؟ تمہارا انجام کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آخر وہی 2x6 کا کمرہ ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ دل کی بیماری الگ ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب میں بڑا تو دوسرا چھوٹا ہو گیا نا۔ جب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں گا تو دوسرے کو چھوٹا سمجھنا ہی پڑے گا۔ اسلام نے اس بات کی پرزور مذمت کی ہے، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی اور ہلاکت اور جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو حمز اور لمز کرتا ہے۔ حمز اور لمز ہوتا ہے آنکھ کے اشارے سے یا تھوڑی سی مسکراہٹ سے یا زبان سے کسی کو حقیر سمجھنا۔ کوئی تقریر کر رہا ہے تو دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے دیکھا بن رہا ہے، بڑا بن رہا ہے۔ اشارہ کر کے، مسکراہٹ کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، زبان کے بات کے ساتھ کسی کو حقیر سمجھنا۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کسی شخص کو پر ظلم نہ کرے. مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، جب ضرورت پڑے تو اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا. ولا یسلمہ، اس کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا. اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا بحسب من مسلم، مسلمان کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور ناکامی کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے. اگلا درجہ یہ ہے کہ آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ حقیر ہے. اور لمز یہ ہوتی ہے کسی کو عیب لگانا جو اس میں ہے نہیں. ہومزہ تلمزہ، حمز یہ ہے کہ عیب اس میں ہے، کمزوری اس میں ہے، اور تو اس کی عیب جوئی کرتا، اس کے عیب کو تلاش کر کے اس پر ہنستا، یا کسی کو اشارہ کر کے ہنساتا، یا کسی کو اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بڑا بن رہا ہے، یہ عیب لگا رہا ہے اس کو. اور لمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہے نہیں اور اس میں عیب بتا رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ منافق آپ کو صدقات کی تقسیم میں لمز کرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں کوئی غلط تو نہیں کر رہے، عیب تو ان میں نہیں ہے، مگر یہ پھر بھی تانے دیتے ہیں، یہ اقربا پروری کرتے ہیں، یہ اپنوں کو نوازتے ہیں، یہ انصاف نہیں کرتے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، عیب نہیں مگر یہ لگاتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. عیب ہے مگر اس کو اچھالنا. ایک آدمی بیچارہ لنگڑا ہے، آپ کہو او لنگڑے، لنگڑا تو وہ ہے، لیکن اس کو لنگڑا کہیں گے تو اچھا لگے گا. نابینا ہے، اللہ نے اس کو آزمایا ہے، اب آپ اس کو کہو نابینے ادھر آ. عیب ہے مگر اس کو اچھالنا یہ حمز ہے، اور عیب نہیں اور عیب لگا دینا یہ لمز ہے. اور ہمارے یہاں دونوں چلتے ہیں. اگر وہ عیب جو اس پہ لگایا جا رہا ہے اس نے وہ کسب کر کے عیب لیا ہے، اس میں اس کا قصور ہے تو بھی غلط ہے، مگر اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ اس کے ایسے عیب پر حمز کرو جو جس میں اس کا قصور نہیں ہے. ایک آدمی نے چوری کی ہے، ایک آدمی سے گناہ ہو گیا ہے، اس کو تانا دیتا ہے مجھے پتا ہے تیرے کرتوتوں کا، بلیک میل کرتا ہے، اس کو عار دلاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. لا تعیر اخاک، اپنے بھائی کو عار نہ دلاؤ، اس کی کوئی سابقہ غلطی یاد کروا کر کے بلیک میل نہ کرو. تیرے کرتوتوں کا مجھے پتا ہے. عورتیں اس میں بہت تیز ہیں. ساس بہو کو، بہو ساس کو، بھابھی بھابھی کو پتا ہے تیرے میں یہ بھی ہے، تیرے میں یہ بھی ہے، تیرے میں یہ بھی ہے. عیب یاد کروا کے عار دلانا. لا تعیر اخاک، اپنے بھائی کو عار نہ دلاؤ.
جو سلوک ہم اپنے بھائی سے کریں گے وہی سلوک رب ذوالجلال ہمارے ساتھ کرے گا، یاد رکھو۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال بعض لوگوں کو عیب یاد کروائے گا، غلطیاں یاد کروائے گا، تو نے یہ کیا تھا، جی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، جی کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، فرشتوں پردہ لگا دو، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ سنے۔ رب ذوالجلال اس کے عیب یاد کروا کر اس کو پریشانی ہوگی، وہ انتظار میں ہوگا، نہ جانے کس عیب پر پکڑ آ جاوے، اللہ یہ پوچھ لے کہ یہ کام کیوں کیا تھا، پھر سوائے عذاب کے کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن رب ذوالجلال کیوں کا سوال نہیں کرے گا، عیب یاد کروا کے، غلطیاں یاد کروا کے اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، آج بھی میں نے پردہ لگوا دیا ہے، اور جا تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پردے رکھے جائیں، ہمارے عیب پر پردے، ہمیں ذلیل نہ کیا جائے قیامت والے دن، تو آج ہمیں اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا پڑے گا۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے اور بتاتا پھرتا ہے، چھپتا نہیں، تکبر کرتا ہے، اس کا پردہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ اس کی شر سے بچ سکیں۔ دوسرا شخص گناہ کر کے پچھتا رہا ہے، شرمندہ ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو، اس کو تسلی دو کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کبھی اس کو یاد نہ کرواؤ، کبھی اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ وہ توبہ طائب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ میں اپنی تجارت کروں یا نہ کروں، آپ کو اس کی خیانتوں کا علم ہے، اب خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تفصیل میں جائے بغیر آپ کہہ دو کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ کرو، اس کی خیر خواہی مراد ہے، مگر اس کے عیب نہ بتاؤ۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں، رب ذوالجلال ایک وقت تک بندے کا پردہ رکھتا ہے، جب وہ اپنا پردہ خود چاک کر دیتا ہے پھر اللہ بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، لیکن جو دندنا کر کے ڈنکے کی چوٹ رب کی بغاوت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ گناہ ہو گیا، چھپتا پھرتا ہے، شرمندہ ہے، توبہ طائب ہو رہا ہے، اس کا پردہ رکھو۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا پردہ رکھے، رب ذوالجلال ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں اپنے بھائیوں کا پردہ بھی رکھنا چاہیے، ان کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ رب ذوالجلال کے دربار میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ لگا دے گا، ان کے گناہ ان کو یاد کروائے گا، اس کے بعد فرمائے گا جاؤ میں آپ کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑوں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو توبہ کرے، عقیدہ ٹھیک کرے، اعمال درست کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برائیوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ گناہ سے بڑی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی بتاتا تو نہیں نا کہ میں نے تیری توبہ قبول کی ہے، یہ نہیں. گناہ ہو گیا اور توبہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، بلکتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، کپ کپاتا رہتا ہے، تھر تھراتا رہتا ہے. یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. رب ذوالجلال معاف کر چکا ہے، اس کو پتہ نہیں، یہ معافی ہی مانگتا چلا جاتا ہے. اور گناہوں کی زندگی کو اس نے نیکیوں کی زندگی سے دنیا میں تبدیل کر لیا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، عقیدہ بھی ٹھیک کر لیا ہے، اعمال بھی درست کر لیے ہیں، توبہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. جس نے اپنی دنیا بدل لی، اللہ اس کی آخرت کو تبدیل کر دیتا ہے. تو نے دنیا میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں اپنا لی، ہم نے تیری پرانے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا. یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے. تو ایسے شخص کو پرانے گناہ یاد نہیں کروانے چاہیے. اور ہمارے صحافی، ہمارا میڈیا، یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا مصداق بنا ہوا ہے. الا ماشاء اللہ، دور سے تلاش کر کے لائیں گے. میں نے یہ خبر بلاسٹ کی تھی سب سے پہلے، یہ سٹوری میں لے کر آیا تھا فلاں ملک سے، کہ یہ بندہ جب فلاں ملک میں تھا تو وہاں کیا کیا کرتا تھا، وہاں یہ کام کیا کرتا تھا، وہاں یہ وہ کام کیا کرتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کو لوگ اچھالتے ہیں، پھر اس پہ ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں، ہزاروں ٹیمیں. ان کا کام اس کے عیب کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے. یہ کام رہ گیا صحافیوں کا. اللہ محفوظ رکھے، کسی کی بیٹی کے ساتھ برا ہو جاوے، پہنچ جاتے ہیں جناب دم ہلاتے ہوئے، پہنچ جاتے ہیں دم ہلاتے ہوئے، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کیا دیکھا، آؤ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. وہاں جا کر کے لوگوں سے پوچھتے، اس کو اچھالتے، پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کام رہ گیا ان کا. فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا. جس نے مسلمان کی مدد کی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، ما دام العبد فی عون اخیہ. بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے، رب ذوالجلال اس کی مدد میں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، اس مکھی کی طرح جو جسم پر چلتی رہتی ہے، جہاں پیپ ہو وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. اس کو جسم کا صحیح حصہ نظر نہیں آتا، اس کو پیپ کی تلاش ہوتی ہے، کچرے اور گند پر بیٹھتی ہے. اس کو اس شخص کے سارے اچھے کام نظر نہیں آتے، جہاں کوئی غلط نظر آتا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اچھالتا ہے. فرمایا جو شخص کسی بھائی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے عیب اچھالتا ہے، فرمایا یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، رب ذوالجلال اپنے بندے کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ عیب تلاش کرنے والے کو ذلیل کر دیتا ہے. ایسے جرم میں جو اس نے چار دیواری میں کیا تھا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اس کو بتانا پڑتا کہ میں نے جرم کیا تھا. ایسے مرض لگ جاتے ہیں کہ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، جو کسی کا عیب ہے اس کے بارے میں کہا پردہ ڈالو، معاف کر دو. اور جو عیب ہے ہی نہیں،
یا عیب ہے مگر اس میں اس کا قصور نہیں، وہ عیب اس کو لگاؤ گے تو یہ جرم کئی گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی دیوار ٹیڑھی ہو تو عیب مستری کا ہے یا اینٹوں کا؟ کوئی کہے دیوار بڑی غلط ہے، دیوار بڑی خراب ہے، یا یہ کہے گا ٹھیکیدار بڑا خائن تھا، مستری بہت غلط تھا۔ جو شخص اس بلڈنگ کا نقش نکالے گا وہ نام لے یا نہ لے، اس کو پتا ہو یا نہ ہو، وہ دراصل بنانے والے مستری اور ٹھیکیدار کی غلطی نکال رہا ہوتا ہے۔ اور جو رب ذوالجلال والاکرام کی مخلوق ان کے عیب نکالتا ہے جن میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ دراصل رب ذوالجلال والاکرام کا عیب نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کی ناک لمبی ہے، ناک لمبی ہے، ٹھوڑی لمبی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ ٹھوڑی دیکھو اس کی جیسے آم ہوتا ہے، ہاں 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 ہنس پڑے سارے، واہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دبلا ہے، اس کے دبلے ہونے کا اس کو تانا دیا جاتا ہے۔ کوئی موٹا ہے تو اس کے موٹے ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کے رنگ کا تانا دیا جاتا ہے۔ کسی کی برادری اگر دنیاوی حساب سے کمزور ہے، اس کو اس کا برادری کا تانا دیا جاتا ہے۔ ٹکے ٹکے کا آدمی ہے، بات ہم سے کرتا ہے، وہ ٹکے ٹکے کا ہو گیا، یہ روپے کا ہو گیا، واہ۔ جب دادا ایک ہو تو پوتے کزن ہوا کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ دادا ایک ہو تو پوتے آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ ہم سب کا دادا ایک ہے، ہم سب کزن ہیں، کوئی برادری کسی برادری سے اچھی نہیں، کوئی برادری کسی برادری سے اچھی نہیں۔ اچھے اطوار اور اخلاق ہوا کرتے ہیں، وہ کسی برادری کے بندے کے بھی اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں۔ کوئی برادری کا آدمی بھی پڑھ لکھ جائے تو اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہے۔ جو یہ تانا دیتا ہے برادریاں کس نے بنائی ہیں؟ کیا آپ کو پوچھا گیا تھا کہ تم نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ جب رب ذوالجلال نے جہاں چاہا آپ کو پیدا کر دیا تو جو برادری کا تانا دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کو گالی دیتا ہے۔ کفر کی بات ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں میری امت سے جائیں گی نہیں، یہ کفر کی چیزیں ہیں۔ نوحہ خوانی کرنا اور اپنے حسب پر فخر کرنا، میری برادری اچھی، تیری برادری نیچ، میں بڑا تو کمین، یہ چیز کفر کی ہے، اور فرمایا میری امت سے جائے گی نہیں۔ جو کسی کے رنگ کا تانا دیتا ہے، رنگ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بلال، نہ کوئی نسل ہے، پتہ نہیں کہاں کس نسل سے ہے، بکتا بکاتا غلام ہے۔ فرماتے مولانا غلام، مولانا بلال، ہمارا مولا بلال۔ اور رب ذوالجلال ان کی قدر یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات فرماتے ہیں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی جنت میں، تو میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہاں لیکن کوئی میرے آگے آگے بھی چل رہا ہے۔ کہا یہ آپ کا ساتھی بلال ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، زید بن حارثہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کا رنگ نہایت خوبصورت تھا، اور اللہ کی قدرت، ان کا بیٹا اسامہ اس کا رنگ نہایت کالا تھا۔ اب دیکھو نسل بھی نہیں ہے، غلام کا بیٹا ہے، رنگ بھی نہیں ہے، کالا رنگ ہے، اور زیادہ ہی کالا رنگ ہے،
لیکن آپ ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کہا کرتے تھے اسامہ حب رسول اللہ، اسامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ جب اس قریشی عورت نے چوری کر لی تو کہا کوئی سفارش کرے کہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، تو کہا کون کر سکتا ہے سفارش؟ کسی نے آپ کے اپنے نواسوں کا نام نہیں لیا، کسی نے ابو بکر اور عمر کا نام نہیں لیا رضی اللہ عنہم، کہنے لگے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو صرف اسامہ بن زید کر سکتا ہے۔ جتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ، اگر ایک ران پہ حسن اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما کھیلتے تھے تو آپ کی دوسری ران پہ اسامہ بن زید کھیلا کرتے تھے۔ اتنا پیار ہے، نہ نسل ہے نہ رنگ ہے، یہ چیزیں رب نے بنائی ہیں، اس پر تانا مت دو۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، یہ رب نے بنایا ہے، کسی کا لمبا ہے وہ رب نے بنایا ہے، کسی کے پاس پیسہ تھوڑا ہے وہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے پیدا ہونے سے پہلے کی۔ لوگوں کے اخلاق، ان کا کردار، اس پر لوگوں کی تصنیف کی جا سکتی ہے، درجے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ یہ برادری فلاں، پیسہ اتنا، پیسے کے حساب سے کسی کی درجہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ بظاہر ہو سکتا ہے غریب ہو اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند مقام حاصل کرنے والا ہو۔ اس لیے یہ دلوں کی بیماری ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بری بیماری ہے، یہ ساری نیکیاں ضائع کر دینے والی بیماری ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ تکبر ہے، اور تکبر آ جائے تو فرمایا کہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے، ہمیں تھوڑا بولنا سیکھنا چاہیے۔ حرم پاک میں مدینہ میں ایک شیخ درس دیتے تھے، کئی شیخ دیتے تھے۔ ہمارے استاد محمد شنگیتی حافظہ اللہ، ان کے درس میں اتنے لوگ ہوتے تھے تقریباً جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جابر جزائری رحمہ اللہ کے درس میں بھی اس سے تھوڑا کم لوگ ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک استاد بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ایک یا دو طالب علم ہوتے تھے۔ تو مجھے اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ بابا جی آپ خواہ مخواہ تکلف کرتے ہیں۔ دل میں میرے آیا کہ آپ یہ ایک دو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مجھے عربی ملا، کہنے لگا دیکھو اس بزرگ کی شان دیکھو کہ بندہ ایک ہو یا دو ہو، درس اس نے پورا دینا ہوتا ہے، یہ اس آدمی کی شان ہے۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھا کہ یا اللہ میرے دل میں کتنی غلط فہمی آ گئی تھی اس کے بارے میں۔ اس نے اس زاویے سے اس کی شان بیان کر دی، میرے دل میں اس زاویے سے اس کی قباحت سمجھ آ رہی تھی۔ اس طریقے سے انسان سوچے تو کئی لوگوں کی کمزوریاں ان کی شان ہوتی ہیں، جو لوگوں کو کمزوری نظر آتی ہے وہ ان کی منقبت ہوتی ہے۔ سوچنے کے زاویے کا فرق ہے۔ آدھا گلاس پانی کا کوئی کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے آدھا خالی ہے۔ اس نے سوچا خالی پر ترکیز کی، دوسرے نے بھرے ہوئے کو دیکھا۔ یہ اپنی اپنی منفی اور مثبت سوچ ہوا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی شخص کوئی قوم دوسری قوم کو مذاق نہ کرے۔ مذاق ایک ہوتا ہے مزاح، کسی بات پر تھوڑا ہنس لینا جس میں کسی پر عیب نہ لگایا گیا ہو،
اور ایک ہمارے یہاں چلتا ہے انٹرٹینمنٹ، میراثی لا کر کے ٹی وی پہ بٹھا دیے گئے ہیں، جو کبھی ہماری شادیوں پہ آیا کرتے تھے چٹکلے سنانے کے لیے، اب ان کو لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور کوئی پروگرام اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا ان میراثیوں کا دیکھا جاتا ہے۔ وہ قدم قدم پہ جملے جملے میں تانے دے رہے ہوتے ہیں، عیب لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جھوٹ بولا تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ اور یہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کے ایسے عیب جو اللہ کی طرف سے ہیں ان پر تانا زنی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جگت کہتے ہیں، اور کسی کے ذاتی عیب کو بھی اچھالا جا رہا ہوتا ہے، حکمرانوں پہ بھی تانے، اشارے، لمز ہمز، اور بسا اوقات ججوں پہ، بسا اوقات فوج پہ، بسا اوقات عوام پہ، بسا اوقات ایک دوسرے پہ ایسے ایسے مذاق، اور اس بات کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور اس پر تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ کس کے جگت مارنے سے زیادہ لوگ ہنستے ہیں۔ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ جس کی جگت پہ لوگ نہ ہنسے بولے یہ پھیکی جگت ہے، اور جس کی جگت پہ زیادہ لوگ ہنسیں یہ کامیاب جگت ہے، اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا بھی جاتا ہے، کمایا بھی جاتا ہے، اور اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو سارے کا سارا غلط کام ہے۔ لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ کوئی غم بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ غم بھلانا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پڑھو، سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو، تاریخ کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، احادیث کا ترجمہ پڑھو، اس سے انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، پچھلے زمانوں میں چلا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ایک دوسرے کو مذاق کر کے، ایک دوسرے کو تانے دے کے لوگوں کو ہنسانے والی ہیں، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں، یہ دلوں کو شفا دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ کوئی بات آ جاتی تو آپ مسکرا دیتے، لیکن اس طرح کی ہنسی کہ باقاعدہ لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر ہنسنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ تمہارا کام ہے ہنسنا، اور کوئی کام نہیں تمہارا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے اچھے ہوں جو مذاق کر رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء عسى، روٹین میں جو حکم مردوں کے لیے ہوتے ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں رب الجلال نے عورتوں کا الگ سے ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ کوئی عورت کو مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جو مذاق کر رہی ہے وہ اس کو حقیر سمجھ رہی ہے، حقیقت میں وہ اچھی ہو اور یہ حقیر ہو اللہ کے نزدیک۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو لگاؤں گا، مجھے لگاؤ گے، دونوں کو لگ گئے۔ اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ایک جسم ہیں، ایک ہاتھ دوسرے کو لگائے گا، ایک پاؤں دوسرے ہاتھ کو عیب لگائے گا تو وہ امت کے جسم کو ہی عیب لگے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی شخص کسی کو ایسے نام سے نہ پکارے جو اس کو برا لگتا ہو۔ ہمیشہ ایسا نام لو دوسرے کا جس سے وہ خوش ہوتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، محمد صدیق کو صدیقہ،
محمد رفیق کو پھیکا، یہ نام بگاڑ کر لیے جاتے ہیں. اگر آپ اس کا صحیح نام لیں گے تو آپ پر بڑا راضی ہوگا وہ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو القاب غلط قسم کے غلط نام نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، او ایمان والو، ایمان لانے کے بعد برا نام لینا بڑی بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا غلط لقب بولنا، کسی کا غلط الٹا نام لینا، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان جرموں سے، ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا. یاد رکھو صغیرہ گناہوں پر رب ذوالجلال نے یہ فضل کیا ہے کہ ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وضو کا کیا تو گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی تو گناہ معاف ہو گئے. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. جب رب فرماتے ہیں جس نے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے جرموں کا ذکر میں نے آج کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کس زبان کے جملے سے کس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرء لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بندہ بسا اوقات ایک جملہ بولتا ہے اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا اور اس پہ وہ سوچتا بھی نہیں اور اس کی گہرائی کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے پیندے میں 70 سال کی مسافت نیچے چلا جاتا ہے. جملہ ایک ہوتا ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہارے سینوں میں جو قدورتیں بھری ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں کی احتیاط کرو. جو شخص کسی پر جو بھی عیب لگائے، برا سلوک کرے، رب ذوالجلال اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا. میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں. اور دنیا میں بھی اس کو مکافات عمل کا شکار ہونا پڑتا ہے. رب ذوالجلال دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے اپنی عادات کی اصلاح کرنا یہ دلوں کی شفا ہے، اور ان عیوب پر چلتے چلے جانا یہ دلوں کی بیماری ہے. رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ معاشرہ بہت اچھا بن جائے، انسانوں کا معاشرہ بن جائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.